کھولا آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. کھولا آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. حاضرین محترم، اپنے کلیدی مقالے کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خودی کا موضوع اقبال کے بنیادی موضوعات میں سے ایک ہے، جس کا وہ جا بجا اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں. یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض. تو بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں پر اقبال خودی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج کے فاضل اور محترم مقرر جناب اظہر الیاس چشتی، آپ استاد ہیں پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ میں اور شاعر بھی ہیں. آپ نے تصور خودی کو اپنی نظر سے دیکھا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آج وہ اپنے کلیدی مقالے کے ذریعے ہماری فہم میں بھی اضافہ کریں. جناب اظہر الیاس چشتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد اس جل شانہ کی ہے جس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور درود و سلام کی تمام تر کیفیات اس ذات بابرکات کے لیے ہیں جن سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں نہیں رکھا. اور سلام ان اہل بیت کی بارگاہ میں ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور رضوان ان صحابہ پر ہے جو محبت کے آسمان کے ستارے ہیں، اور رحمتیں اللہ کے ان دوستوں پر ہیں جنہوں نے دین کو اپنی اصل صورت میں آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. اور حضرت اقبال بھی ان میں سے ایک ہے. صاحب صدارت جناب منصور شیوانی صاحب، عطر عباسی صاحب اور عامر ریاض صاحب اور باقی سب دوست سب محترم ہیں جو اس محفل میں آئے ہیں. یہ کوشش ہے جو میں نے کی ہے اور اس کے پیچھے میں بے استاد نہیں ہوں. میں نے ان استاد سے سیکھا ہے جن سے اقبال سے ملاقات ہے، وہ میرے مرشد ہیں، اور انہوں نے جس طرح اقبال کو سمجھا اور میں نے ان سے سمجھا، ان کی تحریریں بھی ہیں، ان سے ملاقات بھی ہے، تو اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ دوستوں تک میں پہنچا سکوں. حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین اسلام کی صحیح سمجھ اور بصیرت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی حضور دامن دل پھیلانے سے ہی نصیب ہوتی ہے. حضرت اقبال کو بھی یہ نعمت اسی بارگاہ رحمت میں کاسہ گدائی پھیلانے سے نصیب ہوئی. ان کا دل یہیں سے بیناب ہوا، ان کی روح یہیں سے سیراب ہوئی، ان کی دانش کو یہیں سے خیر ملی، ان کے باطن کو یہیں سے روشنی عطا ہوئی. جو کچھ ان کی بصیرت اور بصارت میں آیا اس پر وہ بخیل نہیں بنے، بلکہ اسے امت مسلمہ میں عام کرنے کی صحیح کی. اور یہ نعمت کبیر اوروں کے لیے بھی اس بارگاہ عالی سے طلب کی. یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا. حضرت اقبال کی شاعری ایک عظیم تبلیغ اور اسلام کا پیغام ہے. یہ پیغام ایک خاص تنظیم اور ترتیب سے ہے جو انسانی فکر کو فطرت کے شعور سے ایمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے اور ایک خاص منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو انسان کا اصل مقصود ہے. حضرت عرفانی جن سے میں نے سیکھا وہ فرماتے ہیں کہ اقبال انسان کے شعور کو مومن کرتا ہے. That is most important.
عام گفتگو آپ سنتے ہیں، اس کے لیے وہ دلیل دیتا ہے، شعور کو مومن کرتا ہے. اور فلسفی اصل میں ہے یہ کہ آپ معاملات کو عقلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فلسفہ ہے یہ، جو سوال آپ کے سامنے آتے ہیں عقلی دلیل اس کے لیے کیا ہے. اور اقبال اپنے لیکچرز میں اس کے پریفیس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، اور یورپ نے پھر اسلام کے لیے ایک سوال اٹھا دیے ہیں، تو مجدد وہی شخص ہوگا جو اس دور میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے گا، وہ خود پر بس نہیں کرتا. حضرت اقبال کے پیغام اور تبلیغ کی تمام عمارت جس ستون پر قائم ہے وہ تصور خودی ہے. عموماً لوگ لفظ خودی کے لغوی معنی سے فلسفہ خودی کا مفہوم تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ اتفاق سے جو پہلی کتاب چھپی اسرار و رموز، اس میں حضرت اقبال نے ایک مقدمہ لکھا ہے جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے. کسی کتاب میں وہ مقدمہ موجود نہیں، وہ پہلے ایڈیشن میں تھا. مجھے اتفاق ہے کہ دیکھنے کا ہوا، اس میں انہوں نے اس لفظ کی بھی تشریح کی ہے اور اس کا مقصد بھی لکھا ہے کہ اسرار و رموز کا مقصد کیا ہے. وہ اختصار ایک میں پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے، یہ لفظ اس نظم میں بامانہ غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے. اس کا مفہوم محض احساس نفس یا متعین ذات ہے. مرکب لفظ بے خودی بھی ہے، اس کا بھی یہی مفہوم ہے. اپنی ذات کا جو تعین ہے نا، یہ خودی کا مطلب ہے. یہ لفظی مطلب جو طے کیا اقبال نے اپنے اس مقدمے میں لکھا ہے، جو پہلی کتاب میں انہوں نے چھاپا تھا، بعد میں کسی ایڈیشن میں وہ نہیں. اسی طرح کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شاعرانہ پہلو سے اس نظم کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا. لفظ دیکھیے، لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت اس کے اسباب استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے. یا آپ اس کو سمجھیں، پھر اس کی توسیع میں استحکام میں جائیں کہ اس انا کی، اس آپ کی اپنی پہچان کی، اپنی ذات کا استحکام کہاں ممکن ہے. یہ اس کا مقصد ہے جو انہوں نے کتاب لکھی. یہ دو ان کی اپنی تحریر سے میں نے اقتباس کیا. دوسرا، سورس کیا ہے ان کا، یہ تصور انہیں کہاں سے. اس وقت بھی ان پر بڑی تنقید ہوئی اور سب سے بڑے ناقد خواجہ حسن نظامی تھے. ان کے خط کے جواب میں حضرت اقبال لکھتے ہیں، مجھے خواجہ صاحب سے پورا اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں کہیں زیادہ خودی کی تعلیم موجود ہے، اور اگر یہ تعلیم انوکھی اور نرالی ہوتی تو میں ہرگز اسے مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی جرت نہ کرتا. یاد رہے کہ یہ مثنوی زمانہ حال کے کسی منصور کی لکھی ہوئی نہیں. جو اپنی نادانی سے یہ سمجھتا ہو کہ میں قرآن جیسی عبارت لکھ سکتا ہوں، بلکہ ایک مسلمان کی لکھی ہوئی ہے جس نے قرآن مجید سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس کی تعلیم کو بنی نوع انسان کی نجات کا باعث تصور کرتا ہے. دوسرا واقعہ ہے کہ سید نذیر نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان کے لیکچرز کا اردو میں ترجمہ کیا ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا. ایک دن کے ٹائم کے بعد اگلے دن انہوں نے کہا کہ اچھا آئے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید اٹھا کے لاؤ. قرآن مجید لے کے آئے تو انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 پڑھائی. وہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اپنا آپ ہی فراموش کرا دیا. جنہوں نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کو بھول گئے، اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. وہی برے لوگ تھے، وہی برے لوگ ہیں. تو میں نے یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ خودی کا تصور جو ہے عمریں نہیں. یہ اس کا سورس ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد اس کا مقصود کیا ہے؟ اگر آپ اسرار و رموز کتاب دیکھیں تو بالکل آغاز میں انہوں نے مولانا روم کے چند اشعار دیے. وہ لکھتے ہیں، دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کہ شیخ چراغ لے کر شہر میں گھوم رہے تھے
कज़दाम व दद मलूलम व इंसान मारजूज, कि मेरे जो साथी हैं ये दरिंदे हैं, चौपाए हैं, इनकी सोबत से मैं तंग आ चुका। इंसान मारजूज, मैं इंसान को चाहता हूं, इंसान की तलाश में। जी हमरहाने सुस्त अनासर दिलम गिरफ्त, जो मेरे साथी सुस्त लोग हैं इनसे मेरा दिल रंजीदा है। शेर खुदा व रुस्तम दस्तान मारजूज, मुझे हजरत अली जैसे, रुस्तम जैसे लोग चाहिए। गुफ्तम, मैंने कहा कि याफ्ती में नशुद, ऐसे तो लोग नहीं मिलते। जुस्सम वहां बड़ा ढूंढ चुके हैं। फरमाया गुफ्त, उसने कहा आंके याफ्त में नशुद, जो नहीं मिलते, आना मारजूज, मैं उन्हीं की तलाश में हूं। ये मकसद है इकबाल का कि ये लोग मैं पैदा कर सकूं जो लोग इसको पढ़े। और ट्रेजेडी यही जो पहले मैं अर्ज कर रहा था कि जब इन्होंने ये किताब छापी तो इनके जो उस्ताद थे उन्होंने खत लिखा कि मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूं इंग्लिश में। जब खत पहुंचा तो रोने लग गए। तो साथी ने पूछा कि हजरत क्या हुआ? तो बड़े ऑनर की बात है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी, पूरी दुनिया में जाएगी। कहता रोना इस बात क्या है कि जिनके लिए मैंने लिखी थी उन्होंने नहीं पढ़ी। मैंने यूरोप के लिए तो लिखी नहीं है, मैंने तो जिनके लिए लिखी थी उन्होंने नहीं पढ़ी। मुझे अफसोस से बात है, और आज भी अफसोस ये बाकी है। अब हम देखते हैं कि हजरत इकबाल दिन इस्लाम के ये बुनियादी शऊर यानी खुदी का ये तस्वुर किस तरह तालीम करते हैं। ये बेसिक सोर्स आपके सामने आ गया, मकसूद सामने आ गया। अब हम देखते हैं कि वो कैसे इसको हम तक पहुंचाते हैं। आप कभी पूरे कलाम इकबाल को देखें ना, उनकी पहली नज़म हमारा है। फितरत के इस जो नेचर सारी है इसकी ऑब्जर्वेशन से वो शुरू करते हैं। और ये क्या तस्वुर है, इसलिए कभी कभी इकबाल को क्लेम करते हैं कि मेरी कोई चीज कुरान मजीद से बाहर नहीं। आप देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है। ये मैं आगे थोड़ी सी ले जाता हूँ, फिर इसको वापस ले आएंगे। सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। मैं आयत दिखाता हूँ आफाक में भी, तुम्हारी जात में भी। तो इकबाल इस फितरत से लेके चलते हैं। अगर आप कभी गौर फरमाएं, जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक है, अब मैं तवज्जो दिलाना, जितनी भी मखलूक है अल्लाह ताला की इंसान के अलावा, उसको अल्लाह ताला ने जो सिफात दी है वो सिर्फ अपने माहौल को गौर व फिक्र कर सकते हैं। इंसान वाहिद मखलूक है जो माहौल के साथ अपनी जात पर भी गौर व फिक्र कर सकती है। ये वाहिद मखलूक। तो इकबाल इस चीज को लेकर चलते हैं कि हम अल्लाह ताला की हर मखलूक एक खास शऊर रखती है जो इर्द गिर्द यानी माहौल और चंद जिबिली ताकतों को महदूद है। सिर्फ इंसान वो वाहिद मखलूक है जो न सिर्फ अपने इर्द गिर्द की अशिया, चांद, सितारे, जमीन, हवा, दरख्त, समंदर, रोशनी, पानी, जिंदगी, मौत, फितरत के कवानीन का मुशाहदा करता है, बल्कि अपने बारे में भी गौर व फिक्र करता है। सोचता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरी असल क्या है, मैं इस कायनात में फंक्शन क्या है। ये सब फितरत कायनात और अपनी ज़ात का एक मुशाहदा है। अब देखिए इकबाल फितरत और कायनात के शऊर से अपनी ज़ात के गौर व फिक्र तक कैसे पहुँचता है। सोर्स कुरान मजीद जिंदा रखे। अब कुरान मजीद में है कि कायनात की हर शय अल्लाह ताला को सजदा करती है, हत्ता कि तुम्हारे साए भी सजदा करते हैं। जलालहू, तुम्हारे साए भी अल्लाह की ज़ात को सजदा करते हैं। इकबाल कहते हैं मेरी नजर में है यही जमाल और ज़ेबाई के सरबसजूद हैं कुव्वत के सामने अफलाक। सरबसजूद है ये कायनात, अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। जमाना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलीले कम नजरी किस्से जदीद व कदीम। दमादम रमा है यमे जिंदगी, हर एक शय से पैदा रमे जिंदगी। बड़ी तेज जोला बड़ी जूद रस, अजल से अबद तक रमे एक नफस। फरेबे नजर है सुकून व सबात, तड़पता है हर जर्रा एक कायनात। हजरत इकबाल जब ये जिंदगी का तसलसल देखते हैं तो फितरत के उसके सामने की तहय्युर लाती है। वहां वो एक सवाल करते हैं, ना बमास्त जिंदगानी, न जे मास्त जिंदगानी, हमाजास जिंदगानी,
سے کجاس زندگانی، یعنی یہ حیات کیا ہے، یہ سب کہاں سے ہے؟ نہ ہم اپنے خالق ہیں، نہ انہیں تخلیق ہیں، نہ مبدع حیات ہے۔ یہ حیرت کلام اقبال میں کافی جگہ ہے، مکانی ہوں کہ آزاد مکان ہوں، جہاں بھی ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں، وہ اپنی لامکانی میں رہے مست، مجھے اتنا بتا دیں میں کہاں ہوں۔ جب وہ یہ غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی کوشش کرتا ہے میں اس کو راستہ دے دیتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں اپنا راستہ جو ہے، اپنا راستہ سبلنا، اپنا راستہ اس کو دے دیتا ہوں۔ فطرت اور اپنی ذات کے مشاہدے سے جب وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ میں ایک با اصل شے ہوں اور میری ایک منزل ہے، منزل ما کبریاست، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پورا قرآن مجید اگر آپ تخلیق انسان پر غور کریں، وہ کہہ رہا پورا مقالہ ہو سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا۔ شارٹلی میں کہتا ہوں کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو کنکتی مٹی سے بنایا، میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، فسویتہ فاذا سویت، جب اس کو مکمل کر لیا، ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے پھونکا اس میں، دیٹ از دا اسپیشل ون، یہ کسی میں نہیں ہے۔ اس پر کیا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تکریم دی آدم کو، میں نے دی، اور پھر اس سے بڑا عہدہ کیا دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، We the only مخلوق، ہم وہ مخلوق ہیں جو اس کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کیا کرتا ہے؟ ہم تو ذرا پیروں والے نا، ہم جانتے ہیں خلیفہ کیا کرتا ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے مرشد کے کام کو آگے بڑھاتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے نا، ہم بھی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ بجلی کس نے بنائی ہے؟ یہ ہمیں صفت رکھی اس نے، یہ تکریم دی اس نے ہمیں کہ ہمیں خلافت عطا فرمائی۔ ایک اور چیز بھی عطا فرمائی، یہ خلافت کا جب اشارہ دیا، فرمایا میں یہ امانت لے کر، امانت میں نے پیش کی، میں نے لے کر گیا پہاڑوں پر، کس کس جگہ پر میں نے کی، آگے کیا حالت ہوئی۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے لرزہ پر اندام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف امپاسبل، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور اسے اٹھا لیا انسان نے، بے شک انسان نے زیادتی کر لی اپنے ساتھ، اور وہ بڑا ہی بولا ہے، اسے پتہ نہیں لگا کہ یہ کیا لے لیا اس نے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ ہدایت عطا فرماتا ہے تو اقبال کو پتہ لگتا ہے کہ منزل ما کبریاست، انسان کا یہ مشاہدہ اور غور و فکر اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق قرآن مجید میں تعلیم موجود ہے، جو میں نے عرض کیا کہ لوگوں تم گرد و پیش کو دیکھو، اس کائنات کے عرشے کو دیکھو، اپنے آپ پر نظر ڈالو، یہ بھی فرمایا کہ نگاہ گرد و پیش ہم ہی تمہیں عطا کرتے ہیں، اس تمام کائنات کو پہچانو، اس ذات حق کو پہچانو جو مکان اور لا مکان کی اصل ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا کہ ہم اپنے مظاہر دکھائیں گے آفاق میں بھی اور بائے نظر کی اپنے اندرون میں بھی، تاکہ وہ اس منزل تک پہنچے جہاں ان پر واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات کے اندر اگر تم غور کرو تو بصیرت سے کام لو تو خود تمہارے اندرون میں بھی ہے۔ کلام حق میں یوں بھی فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکم مومن و منکم کافر، تو میں مومن بھی ہے کافر بھی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جس نے نگاہ بینا سے دیکھا تو اس کے اپنے لیے فائدہ اس کو، اور کسی نے نظر نہ اٹھائی تو محرومی کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ، نہ کرے غور و فکر محروم رہے۔ یہ منزل وجدان اس سے آگے نکلے تو بعد اللہ شریک تک پہنچیں گے۔ اس سوال یا واردات کی جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں خود شناسی۔ ہم نے اپنی اصل کو پہچان لیا کہ ہم بے اصل ہیں، ہم اس کی تخلیق ہیں اور ہمارے اندر اس نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، یہ ہماری اپنی پہچان ہے۔ اب پہچان کے بعد اگلی منزل ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس پہچان کو، ہمارے وجود کو
وہ دوسری جگہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کرو گے انکار اللہ کا، وکنتم امواتن، تم تو تھے ہی نہیں، فاحیاکم، میں نے تمہیں زندگی دی، زندہ کیا، ثم یمیتکم، میں تمہیں پھر مار دوں گا، ثم یحییکم، میں پھر تمہیں زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر میری طرف تم لوٹ کے آؤ گے۔ اس پر غور کرو، کیسے انکار کر سکتے ہو میرا، تم تو تھے ہی نہیں۔ تو جب آدمی کو یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے تو اقبال کیا کہتے ہیں، شاخ نہال سدرئی خاصو خاصے چمن مشو، منکرے او اگر شدی منکرے خیش تن مشو۔ اللہ کا تو انکار کر لینا، اپنا تو نہ کر، اپنا انکار کیسے کرے گا، تو وجود رکھتا ہے، سامنے موجود ہے۔ تو کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے، اس کے بعد پیغام دیتے ہیں، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا ہے۔ اب منزل کی تلاش ہم نے کرنی، اس منزل میں اسے نظر آتا ہے اس کی منزل کا ایک مقصود ہے، اس کی توبہ و طاعت کا ایک حاصل ہے، زندگی کے سفر کا ایک مدعا ہے، اس کی طلب کا ایک حاصل ہے، جو کائنات کی زندہ پائندہ حقیقت ہے، حیات کی اصل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور اس نے ہر شے کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ قائم بالذات ہے اور اس کی وجہ سے ہر کائنات کی شائع قائم ہے۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، وہ زندہ سب کو زندگی دینے والا، اپنی ذات سے خود قائم اور سب کے قیام کا محور ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فضل اللہ ملک الحق، یہاں اقبال کو آواز حق پہنچتا ہے۔ اب عقل کا ایک معاملہ ہے، اقبال خود فرماتے ہیں عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، اس کے لیے یہ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، یہ پاسبل نہیں۔ دوسری جگہ پھر عقل چکر دیتی ہے، فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہر نہ حکیم، تو وہاں اسے صدا ملتی ہے اگرچہ عقل فسوں پیشہ لشکر انگیخت، تو دل گرفتہ نہ باشی کہ عشق تنہا نہیں، عشق کلا نہیں ہے، جس کا تو عاشق ہے نا وہ تیرے ساتھ ہے۔ ایک مطلوب برحق کی یہی وہ طلب حق جو ہے، جو بامراد ہے اقبال کی فکر میں، اسی کا نام عشق ہے اور اسی عشق کی کیفیات ہیں جنہیں اقبال نے خودی کے لفظ سے تعبیر کیا۔ یہ عشق حق کی اصل میں خودی، اس نقطے کو سمجھیں اور اس راز کو لے کر پورے اقبال کو سمجھنا چاہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عشق حق کا جو عالم ہے یہی اصل میں اپنی پہچان، اور اپنی پہچان کس کے ساتھ، کس کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے، اور اس کی محبت میں آپ مبتلا ہیں، یہی خودی ہے، اور اس کی محبت میں ساری کائنات کو آپ تصویر کرتے ہیں اور ہر نیکی کرتے ہیں، اس کی خاطر کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی خاطر وہ شدید محبت کرتے ہیں، جس سے یہ محبت حق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے۔ عشق رسول بھی یہی عشق حق ہے، اس لیے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں، تمام معبودوں کا انکار ہے، اللہ کا اقرار ہے، اور اس کی دلیل اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ خودی کی جلبتوں میں مصطفائی، خودی کی خلبتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ نقطہ نور کے نام وہ خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست، از محبت می شود پائندہ تر، زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر، تیری فطرت ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں و فرشتہ عبور کہ شاہین شہید اور آکھ ہے تو، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ،
محبت اور نسبت رسول سے زندگی اور محبت حق سے پاک جب امت یکجان ہوتی ہے تو اللہ کا ہاتھ بنتی ہے. ہاتھ اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز. حضرت اقبال اقبال خودی کے بعد تربیت خودی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور 3 مرحلوں میں اس سفر کو طے کرتے ہیں. ان شارٹلی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جوز سے کل کی طرف ایک سفر ہے، بالکل سمپلسٹ فارم ہے. جوز سے کل کی طرف سفر ہے. آپ اس سفر کو بغیر اس عمل کے نہیں کر سکتے. اقبال کو اپنے تمام مفکرین سے گلہ یہی رہا. انہوں نے، اگر کسی کو میسر آ سکے، جو میں نے جو بتایا، جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اس میں تمام اقوام نے جو اس سلسلے میں کاوشیں کی اس کا ذکر موجود ہے. ہندوؤں نے کیا کوشش کی ہے، یورپین نے کیا کوشش کی ہے اس نفس کو سمجھنے میں. تو ہمارے علاقے میں جو سب سے خامی رہی ہے وہ عمل کی ہے. حالانکہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ چلے آپ شعور ہو گیا، آپ کو ایمان ہو گیا، ایمان کے بعد عمل ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس عمل کے بغیر یہ ممکن نہیں. وہ اس کو 3 حصوں میں کرتے ہیں. اطاعت ہے، ضبط نفس ہے اور نیابت الہی ہے. آخری منزل اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے جو انسان کو حاصل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دار اطاعت کوش اے غفلت شعار، می شبد از جبر پیدا اختیار، باز آزاد دستور قدیم، زینت پاکن ہما زنجیر سیم، شکوہ سنجے سختی آئی مشو، از حدود مصطفیٰ بیرون مشو. ان کی اطاعت سے باہر مت نکلو. میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. اس سلسلے میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیسے اس کو پا سکتا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمائی کل، آپ ان سے ارشاد فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی. ایک ہی راستہ ہے، ورنہ تم اس دی خوار ہو جاؤ گے. فاتبعونی یحببکم اللہ. نہ صرف تم یہ راستہ پالو گے، محبوب بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے فرمائیے آپ کی یہ پیروی کریں، میں انہیں محبوب یغفر ذنوبکم، سارے گناہ میں بخش دوں گا. شرط ایک ہی ہے. تو یہ وہ راستہ ہے جہاں ہم اس اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے. اب شروع میں جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے مولانا روم کے اشعار پیش کیے، اس اتباع کے بعد اور اس اطاعت کے بعد کیا بندہ بنتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف سے، کوئی بھی شخص پڑھنا چاہے بخاری شریف جا کے پڑھ سکتا ہے. اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا ایک اور حدیث پاک میں تھا کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ڈرو فرمایا. کتنی بصیرت اس میں ہو سکتی ہے؟ جس کا دل اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، جس کے کان وہ بن جاتا ہے، جس کی آنکھیں وہ بن جاتا ہے، جس کے ہاتھ وہ بن. مختلف روایتیں حدیث پاک میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جب وہ اسے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ اسے مانگتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہوں. میرے بندے کی محتوم عبادت یہ ہے کہ وہ میری نصیحت میرے لیے نصیحت کرے. اسی حدیث پاک کے دوسرے روایت میں آتا ہے کہ اس کو مرنا اچھا نہیں لگتا، مجھے اسے مارنا اچھا نہیں لگتا. بندہ جس منزل پہ چلا جاتا ہے نا، اس کو مرنا اچھا نہیں لگتا، مجھے اس کو مارنا اچھا نہیں لگتا. اب اس کی مثالیں ہمارے پاس کیا ہوں؟ یہ ابھی پڑھ رہے تھے، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کی آنکھوں کا ہے مقام بادشاہی. اب اس میں ہم تاریخ میں جائیں تو سب سے بڑی مثالیں ہماری صحابہ کرام کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں کھڑے ہیں اور 3 میل دور
آواز دے رہے ہیں پہنچ رہی ہے. یہ کس کی زبان ہے؟ یہ وہ مقام ہے. غزوہ خیبر ہے وہ ایک دروازہ جس کو 20 تگڑے پہلوان، تاریخ ہے 20 تگڑے پہلوان اٹھاتے ہیں، وہ الٹے ہاتھ سے اکھیڑ لیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور عجیب واقعہ ہے. اس واقعہ خیبر کے بعد آپ ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اور پانی کے پیالے میں سوکھی روٹی بھگو کر گھٹنے پر رکھ کر زور لگا رہے تھے، ٹوٹ ہی رہی تھی. ایک کافر چھپ کے آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آ رہا تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ علی ہیں، انہوں نے دروازہ پکڑا. سامنے سے آئے. جب سامنے سے آپ نے تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، انہوں نے نہیں، انہوں نے کہا تلوار اٹھ گئی تو میں نے گیا نا. گزارش کی کہ میرا ایک سوال ہے. انہوں نے کہا فرمائیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ بھی علی کا ہے، یہ قوت بھی علی کی ہے. میرے نفس میں بدنی قوت ہے، وہ ہاتھ علی کا تھا، قوت پروردگار کی تھی. یہ وہ مقام ہے جس کی اقبال کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر لوگ ایسے بن جائیں. لیکن یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اطاعت سے ہوتا ہے، اتباع سے ہوتا ہے. بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال فقیر فرید نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا. اب یہ عالم ہے کہ دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، وہ پہلے پوری کر دیتا ہے. فرماتا ہے نا کہ میں جب سنتا ہوں، وہ دعا مانگتا ہے میں سنتا ہوں، مدد کرتا ہوں. کب کرتا ہے؟ جب آپ اس اطاعت میں چلے جاتے ہیں. مزید مختصر کر کے آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے پہلی آیت جو ابتدا میں پڑھی اس کی خودی کے بارے میں، ان کا سورس کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بلا دے گا. اور جو یاد کرتا ہے پھر وہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں بات دوستوں کو کیسے سمجھ میں آئے. آج سے کوئی 1935 میں پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس سے پہلے وہ پاک نشیب میں موجود تھے. ہم چشتی لوگ ہیں تو وہاں ہم نعرے لگاتے ہیں حق فرید یا فرید کے. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ استاد محترم اس طرح مفاہیم کی پرتیں کھول رہے تھے. انہوں نے تصور خودی کو ایک خاص زاویے سے ہم پر واضح کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ آپ ہماری دسترس میں آئندہ بھی مجالس کی میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مجلس اقبال عالمی اردو مرکز کا ایک ذہنی ادارہ ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ماہ مل بیٹھ کر اقبال کو یاد کریں، ان کی فکر، ان کے فن، ان کی شخصیت پر بات کریں. اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے یہ ممکن ہوتا ہے. آپ تشریف لاتے ہیں اپنا وقت نکال کے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے. الحمدللہ اس پچھلے تقریباً 1.5-2 برس سے ہر ماہ باقاعدگی سے مجالس منعقد ہو رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی اسی طرح جاری رہے. آخر میں آج کی تقریب کے صدر جدہ کی معروف سماجی شخصیت جناب منصور شیوانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین مجلس اقبال حامد خورشید صاحب، صدر عالمی مرکز اطہر عباسی صاحب، ہماری مہمان جماعت کے 9 منتخب صدر جناب حاجی توفیق جالی والا صاحب، السلام علیکم. ہماری قومی زبان اردو اور اپنے عزیز کے حوالے سے منعقد ہونے والے مجلس اقبال کے ماہانہ ادبی اجلاس اور عالمی اردو مرکز کی تقریبات نہ صرف لائق تحسین ہیں بلکہ اہل وطن کے لیے قابل تحقیق ہے. ان تقریبات کا انعقاد میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ ہمارا تعاون حاصل رہے گا. ہمارے صدر صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آئندہ کے پروگرام میں مجھے بھی موقع دیجیے. علامہ اقبال کی فکر، فلسفے اور تخیل کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی اور حقیقت یہی ہے کہ پیام اقبال ہمیں وہ روشن راستے دکھا رہا ہے جس پر گامزن ہو کر ہم اپنی حقیقی منزل پا سکتے ہیں. علامہ اقبال نوجوان میں جہد مسلسل کے قائل تھے اور اگر دیکھا جائے تو ان کا فلسفہ خودی بلا شبہ ان کی زندگی کا آئینہ ہے. انہوں نے مسلمانوں میں علمی و فکری لہر کی بیداری میں اہم اور مرکزی کردار ادا کیا. اقبال
मशरिक और मगरिब के एक नुमाइंदा शख्सियत का नाम है। हमें अपने मसाइल का बेहतरीन हल फ़िक्र इकबाल से हासिल करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़याम इकबाल को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर मजलिस इकबाल को बाकायदगी से माहाना इजलास मुनक़िद करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ आलमी उर्दू मरकज़ के सदर जनाब अतहर अब्बासी से कि वो इज़हार तशक्कुर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल मोहतरम मंसूर शिवानी साहब, फाजिल मखाना नगार अजहर इलियास चिश्ती साहब और चेयरमैन मजलिस इकबाल आमिर खुर्शीद साहब और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि सदर महफिल ने कहा कि मजलिस इकबाल वाकई काबिल मुबारकबाद है। जिस एहतमाम से माहाना नशिस्तों का इनेकाद किया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। बिलाशुबा उसमें हामिद इस्लाम खान साहब और जनाब आमिर खुर्शीद के अलावा उनके जो भी साथी हैं, जो हमारी टीम है पूरी उसके लिए काम करती है, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। हमारे लिए खुशी का मकाम है कि हमारे दरमियान मासा के नौमुंतखब सदर जनाब हाजी तौफीक साहब मौजूद हैं और जैसा कि शिवानी साहब ने कहा है इंशाअल्लाह इनका ताउन भी हमें मुस्तकिल हासिल रहेगा। हमारा तो मेन मकसद असल में उर्दू की खिदमत अल्लामा इकबाल के क़याम को आम करना है और जैसा कि कहा गया कि असल में उर्दू की खिदमत पाकिस्तान की खिदमत है, तो सही मानों में हमें अपनी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए। मैं इनफरादी तौर से आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। वरना अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भाई असर से मगरिब का वक्त जो है वो सोने का होता है। हालांकि बकौल खालिद क़िदवाई साहब जो हवाला देते हैं वो कहते हैं कि इबादत का बेहतरीन वक्त जो है वो असर से मगरिब के दरमियान। और ये क़याम इकबाल जो है वो दरअसल तफसीर है कलाम पाक की और अहादीस की, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी इबादत में शामिल हो जाती है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और आमिर खुर्शीद साहब ने जैसा सिलसिला शुरू किया है, इंशाल्लाह कभी हासिल मुताला इकबाल के हवाले से और कभी पाबंदी से जो है वो तहत लफ्ज़ कलाम इकबाल में तशरीह के भी हमने शुरू किया है सिलसिला। और हम चाहते हैं शोरा इकराम जो हैं वो अल्लामा इकबाल के मिसरों पर गज़लें और नज़में कहें ताकि ये कि उनको भी मौका दिया जाए और एक सिलसिला शुरू किया जाए। इस सिलसिले में आमिर खुर्शीद ने मुझसे कहा था तो मैंने अरमग़ान हिजाज़ की एक नज़म है, बूढ़े बलोच की नसीहत बेटे को, इस नज़म का पस मंज़र और तशरीह तो इंशाअल्लाह मैं आइंदा किसी नशिस्त में पेश करूँगा। इसमें से एक शेर मैंने मुंतखब किया था जिस पर कुछ चंद एक शेर मैंने कहे वो मैं पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल का शेर था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। चंद शेर में पेश करता हूँ कि खुशबख्ती हालात का हल्का सा इशारा, खुशबख्ती हालात का हल्का सा इशारा, चमके जो कहीं छाँव में धूप सितारा, चमके जो कहीं छाँव में धूप सितारा, और जब चाहूँ हिजाबात के पर्दों को जला दूँ, जब चाहूँ हिजाबात के पर्दों को जला दूँ, शोला है मेरी याह तो आंसू है शरारा, शोला है मेरी याह तो आंसू है शरारा, जब चाहूँ हिजाबात के पर्दों को जला दूँ, शोला है मेरी याह तो आंसू है शरारा, और तालीम के है उक़दा कुशाए गम हस्ती, तालीम के है उक़दा कुशाए गम हस्ती, तालीम ने तकदीर की जुल्फ़ों को संवारा, तालीम ने तकदीर की जुल्फ़ों को संवारा, और बेदार करो जज्बे शब्बीर दिलों में, बेदार करो जज्बे शब्बीर दिलों में, शब्बीर के जिसने रुख़े ईमां को निखारा, शब्बीर के जिसने रुख़े ईमां को निखारा, और मालिक है वही सींच दे जो अपने लहू से, मालिक है वही सींच दे जो अपने लहू से,
ورنہ یہ گلستان نہ ہمارا نہ تمہارا. مالک ہے وہی سیجدے جو اپنے لہو سے, مالک ہے وہی سیجدے جو اپنے لہو سے, ورنہ یہ گلستان نہ ہمارا نہ تمہارا. اور ہو جائیے قربان وطن کے لیے تھر, بن جائیے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہو جائیے قربان وطن کے لیے تھر, بن جائیے ملت کے مقدر کا ستارہ. خوش بختی ہے حالات کا ہلکا سا اشارہ. اور